ولم يلد ويكون مورثا حائدا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والسامغ الزولات الأباليل أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. آٹھویں محرم کی یہ تقریر اپنے وقت کے اعتبار سے آخری تقریر ہوتی ہے پٹیل پارک، یعنی کل شام کو 5 بجے یہاں تقریر نہیں ہوگی اور کل تقریر کا وقت صبح کا ہے اور جیسا کہ اعلان کیا جا چکا یا اعلان کیا جائے گا چاہے 10 بجے سے مجلس ہے، صبح کے 10 بجے اور پرسوں اور سویرے مجلس ہے، اس لیے اب آج یہ شام کی مجلسوں کی آخری مجلس ہے۔ یہ میں نے اس لیے تکرار سے سوال کیا ہے کہ بار بار میں نے یہ اطلاع پائی کہ ہم حضرت عادت پٹیل پارک گئے اور مجلس نہیں تھی نہیں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو سمجھ لینا چاہیے اور عادی ہو جانا چاہیے امر کا کہ 8ویں کو یہ آخری مجلس سے شام کی اور 9ویں اور 10ویں کی مجلسیں صبح کی ہیں، اس لیے دونوں جلوس جیسے پہلا معروضہ۔ دوسرا جو مطمع نظر ہے ابھی جس پر جناب نمر عباس صاحب ایڈوکیٹ نے گفتگو کی، اس کو صرف چند لفظوں میں اس لیے دہرانا ہے کہ چونکہ یہ تقریریں میر پور خاص حیدرآباد اور سندو اعظم سندو جام اور سندھ کے مختلف علاقوں میں یہیں سے ٹیپ ریکارڈ جاتے ہیں،
وہاں ان لوگوں کو اس عمر کی اطلاع دینی مقصود ہے کہ آپ حضرات کی کاوشیں کامیاب ہوئی اور یہ عذر صحیح پیش کیا گیا کہ منسٹری کے ارکان یعنی رودا خاں خود اور دوسرے بزرگ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے سیشن میں ڈھاکہ گئے ہوئے تھے اور یہاں کے ٹیلی ویژن والوں نے بار بار کوشش کی ان سے گفتگو کی مگر گفتگو نہ ہو سکی. اب جیسے ہی وہ آئے وہاں سے کل رات میں اس عمر کی اجازت آ گئی کہ پیر کو باوجود تعطیل کے باوجود چھٹی کے شام غریباں کی مجلس ہوگی. وقت کے متعلق بھی آپ کو کہہ دیا جناب منور عباس صاحب نے کیونکہ میں 8:15 بجے ریڈیو پاکستان سے تقریر کر رہا ہوں اور وہ نیشنل حکم پہ جا رہی ہے تقریر، اس لیے ٹیلی ویژن پہ میری تقریر 9:45 بجے ہوگی. تو ظاہر ہے کہ تعاون کے اعتبار سے میں میرے تمام سننے والوں کا نزدیک و دور کے سننے والوں کا شکر گزار ہوں اور خصوصاً اردو روزناموں کا جسارت، مشرق، حریت، جنگ سبوں نے جو زحمتیں اٹھائیں اور جو مقالے لکھے میں ان کا شکر گزار ہوں. اور پھر ایک مرتبہ اس عمر کی وضاحت کر دوں کہ میرے معالج بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں یہ دوسری تقریر کر رہا ہوں صبح سے جس کی مجھے اجازت نہیں ہے اور میں واقعی قابل نہیں تھا کہ 45 منٹ کی تقریر میں ٹیلی ویژن میں کروں ویسے کہ وہ تقریر کے رکاس ہو، مگر احباب کا جبر ہے، ذوق ایمانی غالب ہے، وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو بھی گزر جائے جیسا بھی ہو اس فریضے کو ادا کرنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پٹیل پارک کی ان تقریروں میں جن کا عنوان تھا قرآن اور انسان، یہ بڑا اہم عنوان ہے. میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب میرے پاس آج اور کل یہی کچھ وقت رہ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بعض اہم امور آپ کے گوش گزار کروں. میرے سننے والے حضرات جو یہاں جمع ہیں وہ بلا تفریق و اختلاف مقاصد فقہی سب کے سب بڑے
انہماک کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، محبت فرماتے ہیں اور اپنے تاثرات بھی وہ ظاہر کرتے ہیں جس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف آغاز میں آج اتنا عرض کروں کہ دیکھنے کو دنیا کی وسعتیں تو لامتناہی ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے۔ جدھر آنکھیں اٹھیں الہی جمال ہے، معبود کی صنعتیں نظر آ رہی ہیں، خلقت اپنے کمال پر جلوگر ہے، مگر قرآن نے شروع سے آخر تک یہ بتلایا ہے کہ اگر آفتاب کو بنایا تو انسان تیرے لیے بنایا، چاند کو بنایا تو تیرے لیے بنایا، زمین کو بنایا تو تیرے لیے بنایا، ہواؤں کو چلایا تو تیرے لیے چلایا، زمین کو زرخیز کیا تو تیرے لیے زرخیز کیا۔ اس لیے اے انسان، ان تمام چیزوں کو جو تو کائنات میں اپنے علاوہ دیکھ رہا ہے، ہم میدان قیامت میں حساب کے لیے نہیں لانے والے ہیں۔ وہاں تو تم آئے گے، انسان آئے گا، نفس سے پوچھا جائے گا، آسمان پھٹ پڑیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، دریا ابل پڑیں گے، مگر قبروں کو کھولا جائے گا اور نفس پہچانے گا کہ میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور دنیا میں میں کیا چھوڑ آیا۔ اے انسان، تجھ کو کس نے رب کریم سے مغرور بنا دیا؟ رب کریم سے مغرور بنا دیا۔ ماں غرک بربک الکریم۔ تو عجیب منزل ہے کہ جواب میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غرنی الشیطان، مجھے شیطان نے دھوکہ دیا، مجھے شیطان نے مغرور بنایا۔ جناب رسالت میں آپ فرماتے ہیں اس آیت کے جواب میں محشر میں انسان کو یہ کہنا پڑے گا غرنی جہلی، مجھے دھوکہ دے دیا میری جہالت نے، میرے جہل میں، میری نادانی میں۔ تو کسی اور پہ الزام نہیں ہے، یہ اپنے ہی علم اور جہل کا سوال ہے۔ تو یہ پہلی منزل ہے۔ اب اس کے بعد جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ شاید آپ کے توسط سے میں کہیں اور پہنچا رہا ہوں اور اس پر مطمئن ہوں کہ سننے والے یقیناً انہماک سے سنیں گے۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ لاکھوں سال کی عمر صحیح انسان، مگر وہ زمانے حجر کا انسان، اسٹون ایج کا انسان کچھ اور تھا، ایٹمک ایج کا انسان کچھ اور ہے۔ جس زمانے میں کہ انسان اپنی بنیادی کو ڈھانپنے کے لیے پتے استعمال کیا کرتا تھا وہ دور اور ہے، اور اس زمانے میں جبکہ حفاظت کے لیے مکان بھی ہے اور لباس بھی ہے اور سواری کے لیے سارے انتظامات موجود ہیں، انسان کی نوعیت آج کچھ اور ہے۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور پھر ایک ہی دور میں، ایک ہی زمانے میں، یعنی آج چھوڑیے 10,000 برس پہلے یا 20,000 برس پہلے کے انسان کو، آج سارے انسان کیا یکساں ہے، ایک طبیعت ہے،
ایک مزاج ہے، ایک دماغ ہے، ایک فکر ہے، ہرگز نہیں۔ راہ آپ بھی چلتے ہیں، کوئی اور سائنٹسٹ بھی چلتا ہے، کوئی اور ڈاکٹر بھی راہ سے چلتا ہے، کوئی اور فلسفی بھی گزرتا ہے، وہ اپنی فکر میں 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 ہے، اور بعض صرف اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے بازار کی رونق بنتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو ہم انسانوں کو دیکھ کر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب برابر ہے، یہ سب برابر ہے، بلکہ اس میں مراتب ہے، مدارج ہے۔ تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مرتبہ اعلیٰ کے لیے یہ لازم ہے کہ مرتبہ ادنا کو بلند کرنے کی کوشش کرے، اور یہ اگر گفتگو مذہب کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوتی اور کسی ایک ایسی منزل پر یہ گفتگو ہوتی جہاں مذہب سے کوئی ربط نہ ہو، تو جب بھی اس کو مان لیا جاتا کہ انسانوں کو بہر صورت اپنے فرق کو دیکھ کر فرق مٹانے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ سیاست میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، علم والے بھی یہی کہتے ہیں، مگر ہزاروں سال کا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ انبیاء آئے، اولیاء آئے، مفکرین آئے، سقراط، ارسطو، افلاطون اور بڑے بڑے مسلم فلسفی دنیا میں آئے، افکار کی نشر و ایجاد کی، مگر کیا افکار کی نشر و ایجاد سے انسان ایک ہو گئے؟ نہیں، انبیاء آئے، انبیاء آ کر انہوں نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کسی نے چھپ کر کی، کسی نے علانیہ کی، اور کسی نے تبلیغ کے ساتھ قوت کا استعمال کیا، قوت کا استعمال کیا اور کہلوایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، مگر سب لا الہ الا اللہ کہنے والے یکساں نہ ہو سکے۔ میری فکر کو محفوظ کرتے جائیے، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے یکساں نہ ہو سکے۔ ہم ظاہر ہے کہ کراچی میں ہمارے پاس کراچی میں بڑے بڑے قابل حضرات موجود ہیں، ڈاکٹروں میں بھی، وکلاء میں بھی، شعراء میں بھی، تھنکرس میں بھی۔ نام لو تو آپ سمجھیں گے شاید دوستی کی بنا پہ نام لیتا ہے، اس لیے ناموں کو چھوڑیے، مگر ہے قابل ترین دماغ ہے۔ اب ان دماغوں سے پوچھو کہ یہ آپ کی طرح سے سارے دماغ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کی طرح سے سارے انسان کیوں نہیں سوچتے؟ تو وہ کس کی غلطی بتلائیں گے؟ وہ غلطی کس کی بتلائیں گے؟ آج سے نہیں، اب قیامت تک اور ازل سے لے کے آج تک یہ فرق مدارج و مراتب باقی رہا ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ وضاحت کر دی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ اور کل جیسا کہہ رہا تھا، ام نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم ایک ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی اور فاجر ایک ہے؟ اور پھر سورہ مائدہ میں تو بڑی صراحت کر اور کیا هل يستوي الخبيث والطيب، کیا طیب اور خبیث ایک ہے؟ آیت ختم نہیں ہوئی، قَالَ وَلَّوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
خبیثوں کی کثرت سے ہی، مگر کیا سب برابر ہے؟ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید نے فاسقوں کی کثرت کا ذکر کیا، مشرکین کی کثرت کا ذکر کیا، شاہدوں کی کثرت کا ذکر کیا، ظالموں کی کثرت کا ذکر کیا۔ سورہ مائدہ میں خبیثوں کی کثرت کا ذکر کیا کہ خبیث بہت ہے۔ لفظ ذرا سخت ہے مگر قرآن نے استعمال کیا، اس لیے استعمال کرتا ہوں، ورنہ کہیں آپ اگر بے تکلفی میں کسی سے کہہ دیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ عجیب سے عجیب لفظ استعمال کرے اور فصاحت کی جان بن جائے۔ هل يستوي الخبيث والطيب لو أعجبك كثرة الخبيث؟ جب خبیثوں کی کثرت اگر تعجب میں ڈال دے تو گھبرا جاؤ گے، دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ اور پھر اس اعتراض سے کہ طیب کم ہے، اب چونکہ طیب قرآن کی اصطلاح ہے، ممکن ہے کوئی نہ مانے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اچھے شعر کہنے والے کم ہیں، اگر میں یہ کہوں اچھے قانون داں کم ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اچھے ڈاکٹر کم ہیں، تو دنیا ماننے کو تیار ہے، دنیا ماننے کو تیار ہے۔ مگر یہ اگر کہوں کہ اچھی فکر رکھنے والے دین و دیانت کے ساتھ آگے بڑھنے والے بہت کم، تو دنیا ذرا سا کروٹیں لے گی، تو اس کروٹ لیتی ہوئی دنیا سے یہ پوچھو کہ اس دین میں، اس مذہب میں آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی دنیاوی ترقی کے لیے حائل اور سدراہ ہو جائے؟ آپ کو ترقیوں سے نماز روکتی ہے، آپ کی اپنی دنیاوی ترقیوں سے آپ کو حج روکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کی فطرت میں اسمگلنگ ہو، حج تو آپ کی دنیاوی ترقیوں میں مانے نہیں ہے، روزہ آپ کی دنیاوی ترقیوں میں مانے ہے۔ آپ کو جن نیکیوں کا حکم دیا کیا اس طرح سے دیا کہ کوئی پہاڑ آپ کے پشت پر رکھ دیا گیا کہ اٹھائے کھڑے رہو پہاڑ کو کہ آپ سے نہ ہو سکے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو تکلیف ہی نہیں دی جس کی اس میں وسعت نہ ہو۔ عدل الہی ہے، ایک راہ بتلا دی، ایک راہ بتلا دی، اور راہ بتلا کے جب برائیوں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں، اتنا وقت بندگی میں صرف کرو تاکہ پھر کوئی ہاتھ سے الگ رہو۔ اب اتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، ظاہر ہے کہ آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں، مگر میری فکر کے ساتھ آپ کی فکر آگے بڑھ رہی ہے، تو ظاہر اتنی دیر تک تو آپ ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہیں نا۔ تو اگر اس مجلس کو کوئی عبادت کہہ دے تو حضور ہے۔ عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبادت کے معنی یہ ہے کہ جو رہے حق کے دھارے پر ڈال دے۔ تو مذہب نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو دنیا میں آپ کے لیے مفید نہ ہو، فقط اس لیے کہ اگر دنیا نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا۔ دنیا میں پہلے آؤ تو پھر دین ہے۔ آپ سمجھے؟ اب دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے دنیا کو برا نہ کہو، اب چلو میرے اولیاء، یہ دنیا اولیاء خدا کے لیے تجارت کی منڈی ہے۔ یہیں سے بیٹھ کے تو اللہ کے دوست تجارت کرتے ہیں، اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں۔
مسجد لأحبائہ، یہی دنیا تو ہے کہ جہاں اس کے دوست سجدے پہ سجدے کیے جاتے ہیں تاکہ آخرت میں انعام پائیں۔ دنیا کو برا نہ کہو، دنیا نے کچھ کسی کا بگاڑا نہیں ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ کوئی دنیا کا ہو جائے اور بری صحبتوں میں پھنس جائے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی نہ کرے، مراجعہ نہ کرے، محاسبہ نہ کرے، تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ کہے کہ نہیں مذہب تو افیون ہے، تو میں اس افیون کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس مقام پر مذہب غفلت پیدا کر رہا ہے۔ افیون کا کام یہی ہے نا، حاصل کر دے، کس مقام پہ غفلت پیدا کر رہا ہے، کہاں غافل؟ ہم تو غافل ہیں، ہم تو غافل نہیں، اور ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، آپ میں بڑے بڑے صاحبان فکر ہوں گے۔ کیا بات ہے کہ دنیا میں سب آپ کی طرح سے نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو اس کے معنی یہی ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ طبقات، اور جب تک طبقات ہیں، دیکھیے لوگ تقریر کا، جب تک طبقات ہیں ہدایت لازم ہے، جب تک طبقات ہے ہدایت لازم ہے کہ کوئی راستہ بتاتا جائے اور بلند کرتا جائے۔ دیکھیے اگر مارکس کی تھیوری یہ ہے، اگر لینن کے نظریات یہ ہیں، اگر ماؤ کے خیالات یہ ہیں کہ کس طرح سے عوام کو بلند کیا جائے، تو یہی راستہ ہے نا کہ ان کے لیے کوئی فکر دو، ان کو کچھ بلند کرو، اس لیے کہ آپ ساری دنیا کو تو دولت مند نہیں بنا سکتے۔ ایک آواز تو یہ بلند ہے کہ 24 گھرانے 25 گھرانے دولت سے معمور ہیں، مگر کبھی میں نے پوچھا تھا کہ اگر ان گھرانوں سے دولت چھین کر سارے عوام پر پاکستان کے 12 کروڑ انسانوں کو تقسیم کر دے اور اس طرح سے ایک ایک کو 100 روپے مل جائے تو یہ کتنے دن کھائے گا؟ آپ اس انداز میں سوچ رہے ہیں، اس انداز میں سوچ رہے ہیں، نہیں، یہ انداز غلط ہے، یہ دین کا انداز نہیں ہے، یہ دین کا انداز فکر نہیں ہے۔ دین کا انداز فکر یہ ہے کہ تمہارے یہ حقوق ہیں ادا کرو، تمہارے یہ حقوق ہیں ادا کرو، اور جو حق ہم نے تم کو دیا، امین المومنین فرماتے انی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، لن تقدس امۃ لم یؤخذ فیہا الضعیف حقہ من القوی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس میں کمزور کا حق طاقتور سے چھین کر نہ دلایا جائے۔ حق لفظ حق کو دیکھیے، حق دلایا جائے، تو جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تو دے دو۔ تو اس کے لیے طبقات ہیں، عالم، جاہل، فاضل، غیر فاضل، خواندہ، ناخواندہ، کمزور، قوی، اندھا، آنکھ رکھنے والا، اور کتنے ہزار طبقات ہیں انسانیت میں۔ سب کو اگر ایک جگہ بٹھا کے کوئی اگر سب کی توصیف کرنے لگے آج یا کسی زمانے میں بھی، تو میں تو اس کو عقل کے خلاف پاؤں گا، عقل کے خلاف پاؤں گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ چند ہی ایسے ممتاز ہیں کہ جن کے لیے دولت کے تصور کو چھوڑیے، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے حکیم، ہر انسان سقراط نہیں بنتا، ہر انسان افلاطون نہیں بنتا، تو یہ تو وہاں کی ویسے جہاں فلسفہ پیسے لگا رہے۔ تو اسی طرح جب قرآن انسان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یختص
برحمتہ من یشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ اور لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے ان کو علم کے ساتھ اختیار کیا، عالمین پر علم کے ساتھ اختیار کیا۔ تو اے انسان، کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جو تو مذکور نہ رہا ہو۔ زمین و آسمان نہ تھے، زمین و آسمان نہ تھے، ہم تھے، ہمارا جمال تھا، ہمارا جمال تھا، اور پھر تجلی میں طلب تھی کہ جلوہ ہو کہ ہم نے ایک مرتبہ عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا، اور اس عقل سے ہم نے باتیں کی اور کہا اے عقل، ہم تجھ کو ایک نفس دیں گے، ایک نفس دیں گے، اور عقل کے لیے نفس علم ہوگا، جس کو عقل کہیں گے اس کا نفس علم ہے، اس کو روح دیں گے، جس کو فہم کہیں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں حیا ہوگی، اس کی زبان پہ حکمت ہوگی، اس کے سر میں زہد ہوگا، اس کی ہمت میں رافت ہوگی، اس کے دل میں رحمت ہوگی، اس کو 10 صفتیں دے دیں گے: ایمان، یقین، صدق، اخلاص، سکینہ، اذن عطا، توکل، شکر، اور اس کے بعد آخری منزل پر اس کو قربت تامہ دیں، کمال قربت عطا کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ عقل نے سجدہ کیا۔ امین المومنین فرماتے ہیں 1000 برس کا سجدہ تھا، نوری سال، 1000 نوری سال عقل نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ 1000 سال کا ہو گیا، آواز آئی، سر اٹھا، مان، مان، کیا مانتی ہے اے عقل؟ کا صرف یہی کہ جو میرا ہو جائے، جو عقل والا ہو جائے، اس کے لیے میری شفاعت قبول ہو۔ اس کے لیے میری شفاعت قبول ہو۔ آواز بھی ملائکہ مقربین گواہ رہنا کہ ہم عقل کی شفاعت قبول کریں گے۔ وہ عقل کون ہے؟ ملت مسلمہ، وہ عقل کون ہے؟ جس کا نفس علم ہے، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ تو اس عقل اول کو وہ مقام بلند ملا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ زمانے میں کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ شے مذکور نہ ہو۔ انسان کی ایک منزلت سامنے، اور پھر اس کے بعد انسان سے انسان تک ہم نے اسی وقت کہا کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے پیدا کیا اسی طرح سے پلٹائیں گے، اسی طرح سے پلٹائیں گے، اور اس شان سے پلٹائیں گے۔ عقل، نفوس، ارواح، اور اس کے بعد عناصر، حیولہ۔ جب حیولہ تک پہنچے تو پھر ترقی دیں گے، مرکبات، جمادات، نباتات، حیوان، انسان، مسلم،
مومن متقی نبی ولی رسول محمد کما بدانا اول خلق نعیدہ سورہ انبیاء ہے یہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. ہم ایسا ہی کریں گے تاکہ یہ دور معلوم ہو. یہ ہدایت مسلسل رہے, ساتھ ساتھ رہے, ایک ایک کے عقل اول ہے, نفس کے ساتھ رہے, اشکال کے ساتھ رہے, اجسام کے ساتھ رہے, مادے کے ساتھ رہے, عناصر کے ساتھ رہے, حیولہ کے ساتھ رہے, مرکبات کے ساتھ رہے, ہر ایک ایک چیز کو دیکھتا جائے. وہ بیٹھا ہو دنیا بن رہی ہو اور بنتی ہوئی دنیا کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ طیب ہے, یہ نجس ہے, یہ پاک ہے, یہ ناپاک ہے, یہ صحت کے ساتھ ہے, یہ غلطی کے ساتھ ہے. اتنے علم کے ساتھ وہ آیا, اتنے علم کے ساتھ آیا کہ علم القرآن خلق الانسان, اور پھر علمہ البیان, اب اس کو بیان کا علم. تو اس منزل سے پہنچ کے اب دھوکہ کیا ہے, غلطی کیا ہے, کھٹکا کس بات کا ہے, صرف اس بات کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ بظاہر نگاہ انسانی میں, میرے لفظوں پر دھیان ہو, شیطان کی کوشش یہ ہے کہ بظاہر نگاہ انسانی میں سلسلہ ہدایت کو منقطع کر دے. بظاہر نگاہ انسانی میں سلسلہ ہدایت کو منقطع کر دے, کوئی ہادی نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے. اب یہ دھوکہ ہر دور فطرت میں رہا. وہ نبی گیا, ختم ہوا, اب کوئی ہادی نہیں ہے, اب کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. تو ایسی منزل پر اس کی کوشش کو بیکار کرنے کی کوشش کیجیے, اس واسطے کہ اسی حدیث میں ایک اور اہم جملہ ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب عقل کو پیدا کیا تو کہا ادھر آ, تو عقل آگے بڑھ گئی. عقل آگے بڑھ گئی یعنی عقل اپنی قوت سے آگے بڑھی. وہ مخلوق عقل کے ساتھ آگے بڑھی. میرا مالک بلا رہا ہے, میرا خالق بلا رہا ہے, مجھے جانا چاہیے. اور اس کے بعد کا واپس گیا تو وہی لے کے واپس آئی. عقل کے ساتھ گئی, وہی کے ساتھ واپس آئی. اس لیے سائر من الخلق الى الحق عقل ہے, سائر من الحق الى الخلق وہی ہے. واپس آ رہا ہے وہی کے ساتھ, وہی کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جس کو فریب سمجھتے ہو اس پہ یقین بھی رکھو کہ فریب, جس کو دھوکہ سمجھ رہے ہو اس پہ یقین بھی رکھو کہ دھوکہ ہے. دھوکہ یہی ہے کہ ہدایت نہیں, ہدایت نہیں ہے تو کیا ہو گئی ہدایت تو نہیں. اب میں پوچھو کام کی باتیں کیا ہے, کیا کئی تقریریں ہیں آج اور کل, پرسوں میں کسی تقریر سے قابل نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ ذرا یومنون بالغیب کی تفسیر تو کیجیے, ذرا سا بتلائیے غیب کیا ہے. آپ خود غیب ہیں, آپ خود غیب ہیں, دیکھتے تو ہیں آپ مجھے, مگر خود آپ کی آنکھوں کی بصارت آپ کے لیے غائب ہے. کتنے پردے ہیں, پردوں میں کیا ہے, کس طرح سے پانی دوڑ رہا ہے, کیا چیز کہاں تکلیف دے رہی ہے,
سن رہے ہیں آپ مگر کان کی حقیقت غائب ہے، غور کر رہے ہیں آپ دل کی حقیقت غائب ہے، اور پھر آگے بڑھ کر بازو کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے وہ غائب ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور پھر آگے بڑھ جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ جاہل کے لیے عالم غائب ہے، گمراہ کے لیے ہادی غائب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک شر پسند کے لیے ایک خیر پسند غائب ہے، ضدیں غائب ہے، ضدیں غائب ہے، یعنی غائب کا تصور ہی کیا ہے؟ غائب کا تصور ہی کیا ہے؟ غائب کا تصور ہی ہے کہ آپ نہ پہچانیں، بہت غور سے سمجھیے، آپ نہ پہچانیں، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کی بصارت کی حقیقت غائب ہے، مگر آنکھوں کا معالج خصوصی آنکھوں کو جھانک کے کہتا ہے میرے لیے حضور ہے۔ آپ کے کان کے اندر کیا ہے آپ کے لیے غائب ہے، مگر کوئی کان کا اسپیشلسٹ جھانک کے کہہ رہا ہے میرے لیے حضور ہے، جو کسی کے لیے غائب ہے کسی کے لیے حضور۔ آپ سمجھے جتنا علم ہے حضور بڑھتا جاتا ہے، جتنا جہل ہے غائب بڑھتا جاتا ہے، علم ہے تو حضور ہے، علم ہے تو حضور ہے۔ اور پھر اگر کسی کو اس کا علم ہو، کسی کو اس کا علم ہو کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے، یا اس بلندی میں کھڑا ہو دیوار کی جو ادھر بھی دیکھے اور ادھر بھی دیکھے، اور آپ صرف دیوار سے چمٹے ہوئے بیٹھے ہوں تو آپ کے لیے تو دیوار کے پیچھے غائب ہے، اور وہ جو اوپر بلندی پر ہے اس کے لیے نہ یہ غائب ہے نہ وہ غائب ہے۔ تو بلایا تھا اسی لیے معراج میں، بلایا تھا اسی لیے معراج میں کہ اس بلندی سے دکھا دو کہ یہ آخرت ہے اور یہ دنیا ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ قیامت ہے۔ تو اسی لیے واپس آ کے کہتے تھے انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت تو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور انگلیوں کو اشارہ کیا ملا کے۔ تو آپ نے دیکھا ختمی مرتبت کے لیے غیب و شہود ایک ہے، اب وہ علم غیب جو خدا کے پاس ہے اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں وہاں دھوکہ نہ کھا جائیں، اور یہ خیال نہ کریں کہ میں اس علم غیب پہ بحث کر رہا ہوں، وہ کوئی اور علم غیب، اس پہ تفصیلی بحث چاہیے، مگر میری حد تک جو غیب ہے میرے رسول کے لیے حضور ہے۔ اسی لیے اگر صاحبان توجہ کے لیے ہادی حاضر ہے تو جن کی توجہ مبذول نہیں ہے ان کے لیے غائب ہے۔ اسی منزل پر یہ کہنا چاہتا تھا کہ انسان سے انسان تک کتنے مدارج ہیں، اتنے مدارج ہیں کہ ہر درجہ دوسرے درجے کے لیے غائب ہے۔ جو پس درجہ ہے وہ اعلیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے اعلیٰ ہے تو وہ غائب ہے، اس سے اعلیٰ ہے تو وہ غائب ہے، اس سے اور اعلیٰ ہے تو وہ غائب ہے، یہاں تک کہ وہ جو کمال علو پر ہو وہ غیب ہی غیب ہے، اس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو فقط ظاہر میں جو محسوس ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، مگر جو معقول ہے وہ غیب بن جاتا ہے۔ ذرا سی علمی بحث ہے،
روایتی علمی بحث ہے. خیبر کا ڈر ہاتھ پر ہے اور یہاں تہنیت پیش ہوئی مبارک ہو یہودی بھاگ گئے مگر اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا. ابن ابی الحدیث نے کہا یا قول الباب الذی ينهزه اجزت له اصف 40 و40. ارے 44 آدمی جس کو کھولتے اور بند کرتے تھے آپ نے کیسے اٹھایا؟ میری تو عقل تعجب میں ہے. تو کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہ آئی. تو کہا ہاتھوں کو کیا دیتا پاؤں وغیرہ. اب اس کو آپ عقیدہ کہے فضائل کہے تو میں قبول کروں مگر اگر میں یہ علمی بحث چھوڑ دوں کہ بہترین شاعر کا چوٹی کا شعر جس طرح سے ایک جاہل کے لیے غائب ہے جاہل کے لیے غائب وہ سمجھ ہی نہیں سکتا یہ کیا کہا. پڑھ کے دیکھیے کسی جاہل کے سامنے کوئی اچھا شعر پڑھ کے دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے روح کو. کتنی تکلیف ہوتی ہے روح کو کہ بھئی ہم نے بڑی غلطی کی. تو ایک معمولی کا شعر اگر کوئی سمجھ نہ سکے تو اس کے سامنے انسان شعر نہیں پڑھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہترین ڈاکٹر گلیوں میں پھر کے اپنے تجربات بیان کرتے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے کیا ہیں کہ یہ جراثیم ملیریا کے ہیں, یہ جراثیم ٹائیفائڈ کے ہیں, یہ جراثیم کولرا کے ہیں. وہ کیا سمجھیں گے؟ تو علم اپنے مدارج اعلیٰ پر جا کر اب کچھ خاموش ہوتا جاتا ہے. مگر اس کی خاموشی اس دن داد کے قابل ہوتی ہے جب وہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ کہے کہ خاموش ہو, اس لیے کچھ اور نہ سمجھنا. سلونی پوچھو جو پوچھ رہا ہو پوچھو. تو اب کسی احمق نے کہا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ آپ نے دیکھا انسان کے مدارج سر میں بال کتنے ہیں؟ آپ نے کہا سر کے بال بتلاؤں تو تو گنے گا کیسے اور میری تکذیب یا تصدیق کیسے کرے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ عجیب بات. مگر ہاں وہ جو تیرا بچہ گھر میں پڑھ رہا ہے نا, تیرا بیٹا, وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ سلونی پر کسی نے اعتراض کیا تھا تو آپ نے کہا تھا تیرا بیٹا قاتل ہے, جا کے دیکھیں. تو بہت پہلے سے جاننے والے, بہت پہلے سے دیکھنے والے, دور تک نگاہوں کو دوڑانے والے انسان کی ان عظمتوں تک پہنچے ہوئے کہ جن عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں, کہ یہ تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے. اس لیے درجہ پدرجہ انسان کو لے کے جائیے تو جتنے انسان اتنے ہی جائیے. اگر 1000 کروڑ انسان اب تک آئے تو اتنے ہی درجے آئے اور ایسی منزل پر ایک انسان نکلا, ان تمام
جو عقل اول بنا، صبح اول بنا، نور اول بنا، اضافہ قیومی بنا، تجلی اول بنا، آسمان اعلیٰ بنا، لوح علم بنا، قلم اعلیٰ بنا، حقیقت رحمانی بنا، اور پھر یہ وہ انسان ہے کہ جس کو مسلمان غور کر لیں تو خود پتا چلے گا یہی ایک انسان ہے، ایک کہ جس کے لیے کہا اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ بس ہو گئی گفتگو آج۔ کسی اور کے لیے کہا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، کسی اور کے لیے کہا، عرب میں کسی اور کے لیے کہا، وہ تو ختمی مرتبت میں روشناس کیا ابراہیم کو، کائن اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو فوراً نبی کو خیال آیا کہ شیطان دھوکہ دے گا کہ سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا، اس لیے کہا خبردار درود وہی ڈالا بھیجنا، اگر خود پہ درود بھیجنا تو آل کا بھی درود بھیجنا۔ سب سے عجیب شرافت اور بزرگی یہ ہے کہ وہ مطیع ہے اس آئے واقعی ہدایات کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو اور تسلیم کرو جو حق تسلیم کرتے ہیں۔ مگر اس کے بعد ہی آئے درود کے سورہ احزاب میں آئے اذیت بھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اذیت کیا پہنچائی رسول کو، تکلیف کیا کی رسول، تاریخ بتلاتی ہے، واقعات خود سامنے آ جاتے ہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں، مگر اب خاتمے پر صرف اتنا کہنا ہے کہ پیغمبر نے یہ کوشش کی یہ بتلاتے ہوئے کہ دیکھو سب عزیز صحیح، سب قریش صحیح، سب مکے والے صحیح، مگر اب مدینے میں ہوں تو یہ انصار بھی ساتھ ہیں، یہ سب عزیز صحیح، مگر سنو ہر وقت ہر آن ہر حال میں نے فقط ایک سے کام لیا ہے، ہجرت ہو، بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، فقط ایک سے کام لیا، ہر وقت وہی ساتھ رہا، وہی ساتھ رہا، اور اسی پہ حکیم سنائی کو یہ کہنا پڑا، اے سنائی قوت ایمان مد حیدر بگو پس از عثمان، اے سنائی ایمان کی طاقت سے حضرت عثمان کے بعد اب حضرت علی کی مدح کر، عظمتی حج مداح مطلق، اور اس کی ثنا کرتے ہوئے پہلی مدح یہ ہے کہ زحق الباطل تو جال کہ باطل گیا، حکیم سنائی 525 ہجری سن وفات،
حضمدی حشمدائے مطلق یا قلبہ تلس کو جاؤ الحق باقی گیا حق آیا کہا دورندہ جو اخترے گردوں دو سیر کرنے والے جیسے آسمان کے دو ستارے دو برادر جو موسی و ہارون دو بھائی جیسے موسیٰ و ہارون ہر دو ایک در جو ایک شرف بودن ہر دو ایک در جو ایک صدف بودن ہر دو پیرائے شرف بودن دونوں ایک ہی صدف سے تھے ایک ہی در تھے پیرائے شرف تھے دو بھائی ساتھ ساتھ تھے تانا بخشاد علم ہے در در عقل کو نفس دیا عقل کو نفس دیا علم تانا بخشاد علم حیدر در جب تک حیدر کا علم دروازہ نہ کھولے حیدر کے آخر میں در ہے پیمبر کے آخر میں بر ہے بر کے معنی پھل کے ہیں تانا بخشاد علم حیدر در نہ بہت سنت پیمبر بر بہت سنت پیمبر پر کوئی پھل نہیں مل سکتا سنت پیمبر سے جب تک کہ یہ دروازہ نہ کھلے دو برادر جو موسی و ہارون دو بھائی ایسے عجیب کہ بھائی جائے خندق کی لڑائی میں تو رسول ایک مرتبہ آسمان کی طرف آتا ہوتا اس کا پروردگار تو نے بدر میں مجھ سے عبیدہ کو لے لیا پروردگار تو نے احد میں مجھ سے حمزہ کو لے لیا پروردگار تو نے جنگ موتا میں جعفر کو لے لیا پروردگار یہ میرا بھائی ہے اس کی حفاظت کرو دعائیں دے کے رخصت کیا دعائیں دے کے رخصت کیا بھائی کو جب رخصت کرتا ہے بھائی کو جب رخصت کرتا ہے دل تڑپ جاتا ہے اور پھر ایسا بھائی جو محافظ بھی ہو نگراں بھی ہو پردادار اہل بیت بھی ہو سقائے حرم بھی ہو جو محافظ حسین بھی ہو جو بازو امام بھی ہو جو علی کا جانشین بھی ہو سب کی نگاہیں جو اسی پر لگی ہوئی ہیں بچیاں پکارتی ہیں چچا ادھر آؤ علی اکبر پکارتے ہیں چچا ادھر آؤ حسین کہتے ہیں عباس ادھر آؤ بیویاں آواز دیتی ہے کنیزیں آ گئی عباس شہزادی بلا رہی ہے سارا گھر ہے کہ نگاہوں کا مرکز بنائے ہوئے ہے عباس ایک وقت آیا خیمے کا پردہ ایک کنیز باہر آئی ظہر کا وقت تھا عاشور کے اور پکار کے کہا شہزادے زینب بلا رہی ہے ابو الفضل عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خیمے میں پہنچے کنیز نے خیمے کا پردہ اٹھایا سر کو جھکایا کھڑے ہو گئے کہ شہزادی کیوں یاد کیا فرمایا عباس سنتی ہوں رخصت لے رہے ہو آج 8ویں ہے محرم اب 2 ہی دن باقی ہے سنتی ہوں رخصت لے رہے ہو تو رو کے کہنے لگے شہزادی میرا سردار فوجوں میں گھر گیا گھر سارا اجڑ گیا میری آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی لاش آئی میری آنکھوں کے سامنے قاسم کی لاش پامال ہو گئی شہزادی میں کیسے رخصت نہ لوں تو کہنے لگے عباس میں یہی کہنے کے لیے میں نے تم کو بلایا تھا عباس بیٹھ جاؤ عباس بیٹھ عباس ایک دن ایسا ہوا کہ کسی بات پر میرے پدر گرامی نے مجھے نزدیک بلایا
اور بلا کے میرے بازو کا بوسا. تو میں نے کہا بابا کیا بات ہے، آپ میرے شانوں کے بوسے لے رہے ہیں؟ تو رو کے کہا زینب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے. اب بات میں جب بڑی ہوئی تو میں سوچتا تھا، میں سوچتی تھی کس کی مجال ہے جس کے اتنے بھائی موجود ہو، اتنے بھائی موجود ہو، عقیل بھی، تم بھی، تمہارے 3 بھائی بھی، حسین بھی، جس کی مجال ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسی باندھے. مگر بابا کا کہنا سچ ہوا. اب زینب کو یقین ہے، اب زینب کو یقین ہو گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ جب کوئی شہید خیمے سے نکلتا تو حسین ساتھ آتے، اس کو چھوڑ کے اس کی لاش پھر مقتل سے قبر گاہ میں لے جاتے. مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ علی اکبر نکلے تو کوئی بیوی نکلی ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قاسم نکلے تو کوئی بیوی نکلی ہو.